السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قیام رمضان پر بات ہو رہی تھی، اسی میں ایک مسئلہ، قیام رمضان یا تراویح بہت مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے، قیام تھوڑا لمبا ہونا چاہیے۔ کئی سارے مساجدوں کے اندر، کئی سارے مساجد میں ائمہ اتنی تیزی کے ساتھ یا تو قرأت کر رہے ہوتے ہیں یا نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار قرآن کی عزت تک نہیں ہو پاتی، اس کا احترام تک مفقود ہو جاتا، نماز کے اندر صرف اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے، وہ سکون اور وہ طمانینت، اطمینان جو نمازوں کے اندر مطلوب ہے وہ ایک بار نہیں مل پاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کے طور پہ وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ کر کے آؤ، تم نے ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، نماز پڑھ کر کے آؤ، تم نے ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 724۔ تو اطمینان کے ساتھ، نہ بہت مختصر نہ بہت لمبا، حالانکہ تراویح کی نماز میں قیام لمبا مطلوب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قیام کے بعد جب وتر کی نماز شروع ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وتر کی نماز چھوڑ کر کے امام سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کی نیت ہوتی ہے گھر میں جا کر کے قیام کرنا یا رات میں اٹھ کر کے عبادتیں کرنا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے وہ وتر نہیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تمہارے رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ ہم امام کے ساتھ اگر نماز میں وتر کی نماز بھی ادا کر لیے تو ظاہر سی بات میں ہے کہ یہ ہماری آخری نماز نہیں ہوگی، اور ان کی نیت ہوتی ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک تو کل بات آئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کلائی ہے، تو اسی کے اندر موجود تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کے بعد بھی کبھی کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک انسان رمضان میں اگر اور قیام کرنا چاہے تو پھر امام کے ساتھ، چونکہ پوری نماز نہیں ہو رہی ہے، امام کی نماز مکمل ہو رہی ہے وتر کے ساتھ، تو ہمیں بھی اس رکعت میں شامل ہونا چاہیے، اس وتر کی نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ جب ہم اس نماز میں شامل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اب یا تو ہمارے پاس 2 آپشن رہے گا، یا تو ہم نماز مکمل کر لینے کے بعد میں جو 2 رکعت کر کے ہو ایک انسان قیام کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وتر کی نماز میں جیسے ایک امام سلام پھیرے، ایک مقتدی کے لیے جو انسان بعد میں قیام کرنا چاہتا ہے کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھ لے، ظاہر سی بات ہے وہ نماز ان کی طاق نہیں، جفت ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ انسان گھر میں جائے، جتنا قیام کرنا ہے کرے، اور اس کے بعد اخیر میں وتر کی نماز ادا کر لے۔ تو اس طرح سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے، ایک تو شروع سے لے کر کے امام کے ساتھ مکمل نماز میں رہنا، چونکہ ان کی نماز مکمل ہوئی وتر کے ساتھ، تو ہم نے شروع سے وتر تک ہم ان کے ساتھ رہے، تو اس طرح سے قیام اللیل کا ثواب یہاں بھی، اور اس کے بعد جب گھر گئے تو وہاں جا کر کے ہم نے آخری نماز وتر بنائی، تو اس طرح سے دونوں نمازوں کے فضائل یا دونوں نمازوں کی برکتوں کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ایک چیز یاد رہے کہ جب آپ امام کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہوں اور بعد میں قیام کر رہے ہوں تو اب دوسری بار آپ وتر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت کے ساتھ روایت ہے لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ وتر پڑھ بھی لیے ہیں تو اس صورت میں گھر میں جانے کے بعد جو بھی آپ قیام کریں گے، اضافی نمازیں ادا کریں گے، اس کے بعد آخر میں وتر ادا نہیں کریں گے، یہی وتر آپ کے لیے کافی ہوگی، الگ سے وتر کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ 1 رکعت گھر میں پڑھ کر کے اس ایک کو ہم وتر کر لیں گے، جی نہیں، اگر کرنا ہی ہے تو یہی اٹھ کر کے آپ قیام کے ساتھ کر لیں جو امام کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی تھی، اور نہیں تو پھر بعد میں دوسری رکعت ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ کچھ مسائل تھے جو قیام رمضان کے تعلق سے تھے۔ اللہ رب العالمین
ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک آخری مسئلہ قیام کے تعلق سے، بہت ساری مسجدوں کے اندر سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم مکمل سننے کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے رمضان میں اتمام قرآن یا پورے مکمل قرآن کو سننا اور اس کی تلاوت کرنا مطلوب بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں حضرت جبریل کو جتنا آپ وہی سے جتنا بھی قرآن کا حصہ ہوتا تھا آپ مکمل پڑھ کر کے سناتے، جبکہ آخری سال جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیے۔ لہذا تراویح کے اندر ختم قرآن یا اتمام قرآن کے لیے لوگوں کو تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اختصار کی طرف نہیں۔ کئی ساری مسجدوں میں کہتے ہیں کہ سنت تھوڑی ہے قرآن ختم کرنا، واجب تھوڑی ہے۔ میرے عزیز سنت ہی سے ہی، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور یہ چیز بعد میں آپ کو نہیں ملے گی۔ دیر تک قیام مطلوب بھی ہے، 5 منٹ میں 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دور تک بھی آپ قیام کی طرف نہیں جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو جو بھی دیر تک قیام مطلوب ہے، اس قرآن لمبا سننے اور زیادہ سننے کی وجہ سے آپ کا قیام بھی لمبا ہو رہا ہے، اور اتنا دیر تک جو مطلوب بھی ہے نماز کے اندر صلاۃ التراویح میں قیام اللیل میں وہ آپ ادا بھی کریں۔ اس وجہ سے یہ عذر نہ پیش کریں۔ جو عذر والے ہیں، چیئر ہے، کرسی وغیرہ، ان کے لیے الگ سے انتظامات ہیں، وہ بیٹھ کر کے بھی ادا کریں۔ قرآن اتمام کے لیے ایک انسان کو فکر ہونی چاہیے، یہی سنت ہے رمضان میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نمازوں کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں ہیں اللہ درگزر فرمائے، ہمارے طرف سے حسنات کو قبول فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔